نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز اور محترم سامعین و حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے، اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم سید الایام جمعے کے دن وقت پر آ جاتے ہیں اور اس کے مقدس کلام کی تفہیم کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ تسلسل کے ساتھ سلسلہ درس قرآن و سنت جاری ہے اور آج سورہ نساء کی آیت نمبر 137 سے 38 سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب کریم جل وعلا نے انسان کو یہ بتا دیا کہ ہم نے قرآن کو بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا۔ اب اگر کوئی اسے مانتا ہے پھر اس کو انکار کر دیتا ہے، پھر مانتا ہے پھر انکار کرتا ہے، تو یہ جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے دراصل اپنے مفادات کے لیے ایسا کرتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ یہ منافقین کے بارے میں آیات نازل ہوئیں اور جب انہیں کوئی فائدہ نظر آتا کہ مسلمانوں کو فتح ہونے والی ہے، مسلمانوں کو کوئی فائدہ ہونے والا ہے یا جنگ میں وہ جیتنے والے ہیں، تو وہ ایمان قبول کر لیتے تھے تاکہ مال غنیمت میں کچھ حصہ ہمیں مل جائے۔ پھر جب وہ دیکھتے کہ نہیں معاملہ گڑبڑ ہو گیا ہے تو پھر وہ اسلام سے پھر جاتے تھے۔ اس طرح سے کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ وہ صبح اگر ایمان لائے ہیں تو پھر شام کو کافر ہو گئے، پھر اگر کچھ دن کے بعد کافر ہو گئے، اس طرح سے وہ بدلتے رہتے تھے۔ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے کہ سنو، اگر تم ایمان لائے پھر تم نے کفر کر دیا، پھر تم ایمان لے آئے، فائدہ دیکھا ایمان لے آئے، ثم کفروا، پھر تم نے کفر کیا، اور ثم ازدادوا کفرا، اور پھر کفر میں تم خوب آگے بڑھ گئے، یعنی اسلام کو نقصان دینے میں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں تم خوب آگے بڑھ گئے، تو اب ایک یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ تمہیں اس مغفرت اور بخشش کی طرف، رحمت کی طرف لے کر کے آئے، زبردستی تمہیں دامن سے پکڑ کر کھینچ کر کے لائے۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بخشش نہیں فرمائے گا۔ ولا لیہدیہم سبیلا، اور انہیں کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا، کوئی راستہ نہیں ان کی ہدایت کا۔ جس بندے کے اندر استقامت نہ ہو، رکنا نہ ہو، ٹھہرنا نہ ہو، اسلام سے وابستگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت پر وہ ٹھہر نہ سکے، ٹھہرا نہ دے سکے، اللہ کہتا ہے وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا، دنیا کی کوئی طاقت اسے ہدایت نہیں دے سکتی، کوئی راستہ نہیں اس کی ہدایت، کیونکہ ہدایت کے لیے اللہ نے فرما دیا إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا، وہ لوگ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر وہ استقامت اختیار کرتے ہیں تو تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اور جو استقامت اختیار نہ کرے، صبح مسلمان ہو، رات کو کافر ہو جائے، پھر کفر میں آگے بڑھ جائے، تو اللہ کہہ رہا ہے ایسے لوگوں کو نہ تو اللہ کو کوئی بخشش ان کی کرنے کی جلدی ہے اور نہ ہی انہیں کوئی ہدایت دینے کی اللہ کو جلدی۔ جو خود ہی اپنی ہدایت کے راستے بند کر رہا ہو، جو خود ہی اپنی مغفرت اور بخشش کے واسطے بند کر رہا ہو، اسے کیا ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت دے یا اس کی مغفرت اور بخشش کرے؟ کیا مطلب کہ تم یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ کو تمہاری جمعیت کی ضرورت ہے، تمہارے گروہ کی ضرورت ہے، تمہاری فوج کی ضرورت ہے، نہیں، اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہیں اللہ کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے اگر تم نے ایمان لایا ہے تو اس پر استقامت اختیار کرنا یہ ضروری ہے۔
فرمایا بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، اللہ کہہ رہا ہے کہ ان منافقین کو خوشخبری دے دو دردناک عذاب کی۔ آپ کہیں گے کہ خوشخبری تو اچھی بات کی ہوتی ہے، یہاں عذاب کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ منافقین کو خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی۔ بھئی ان منافقین کے لیے دردناک عذاب دراصل ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی استہزاء اور کبھی کبھی مذاق کسی کا اڑانا ہو تو اس کے لیے پھر یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ہاں ہاں میں تمہیں یہ چیز دے دوں گا، یہ ایک مذاق بھی ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین دراصل یہاں پر یہ بشارت دینے کے لیے بات کر کے ان کو یہ بتایا کہ تمہیں دینا تو عذاب علیم ہے لیکن تمہارے لیے یہ خوشخبری ہے۔ کیوں؟ اللہ تو جان بوجھ کے نہیں ایسا کر رہا ہے، یہ تو تم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو کما لیا، یعنی اللہ تمہیں عذاب میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا، لیکن تم صبح مومن، شام کو کافر، اور پھر اگلے دن پھر مومن، پھر کافر، پھر کفر میں بڑھ گئے، تو گویا تم نے عذاب کو خود دعوت دی ہے۔ اس لیے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو عذاب کی جو ہے وہ خوشخبری دے دو۔ لیکن یہاں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی زبردست ایک بات کہی ہے کہ یہ جو ہمارا فیس ایکسپریشن ہوتا ہے، ہمارے چہرے کے جو تاثرات ہوتے ہیں، یہ ان کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہر وہ خبر، ویسے تو خوشخبری، جتنی بھی خوشخبریاں ہوتی ہیں اسے بشارت کہا جاتا ہے۔ بھئی بشارت ملی ہے، بشارت ہوئی ہے، آپ لفظ سنتے ہیں، یہ بشارت کا معنی خوشخبری ہے، اچھی خبر آپ کو ملی۔ لیکن علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ایک زبردست بات، ایک نکتے کی بات کی ہے، فرمایا کہ دراصل بشارت ہر اس خبر کو کہتے ہیں، اچھی ہو یا بری ہو، جسے سن کر سننے والے کے چہرے کے تاثرات کا اظہار ہو، ناگواری کا ہو یا خوشگواری کا ہو، جس سے آپ کے چہرے کے تاثرات بدل جائیں یا چہرے پر تاثرات کا اظہار ہوتا ہو، اسے بشارت کہتے ہیں۔ اچھا یہ ایک فطری چیز ہے، آپ کسی کو اگر خوفناک خبر بتائیں تب بھی اس کے چہرے کے تاثرات آپ پڑھ لیں بدل جائیں گے، وہ ڈرا ہوا محسوس ہوگا، سہما ہوا لگے گا آپ کو، وہ اس کے تاثرات سے آپ آنکھوں سے دیکھ لیں گے، چمک ختم ہو جائے گی آنکھوں سے۔ لیکن اگر خوشخبری ہوگی تو آپ چہرے کو دیکھیں گے، لالی آ گئی ہے، مسکراہٹ آ گئی ہے، آنکھوں میں ایک چمک پیدا ہو گئی ہے، خوشی کا اظہار ہو رہا ہے، اس کے چال ڈھال میں وہ فرق آ جاتا ہے۔ تو یہ اس باریک فرق کو ظاہر کرنے کے لیے ہے کہ انہیں بشارت دے دو عذاب کی۔ کیا مطلب؟ جب وہ عذاب کے لیے سنیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کے تاثرات تو آئیں گے کہ یار اللہ کا عذاب ہم پر آ جائے گا۔ اس لیے پھر ارشاد فرمایا الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، وہ لوگ جو کافروں کو دوست بناتے ہیں مومنوں کو چھوڑ کر، کافروں کو دوست بناتے ہیں مومنوں کو چھوڑ کر۔ یہ بات ماشاءاللہ سے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آپ دیکھ لیجئے، یہاں آپ کو سینکڑوں لوگ، ہزاروں لوگ ملیں گے جن کی دوستیاں کفار سے ہیں، مشرکین سے ہیں، وہ ملک کے اندر ہوں یا بیرون ملک ہوں۔ یہ ان کے لیے ہے۔ کیوں وہ ان سے دوستی لگاتے ہیں؟ یہاں اگر کوئی شریف آدمی صدر پاکستان بھی بن جائے تو شاید اسے مبارکباد دینے کے لیے کوئی نہیں جائے گا، اور جو بائیڈن ہو یا ٹرمپ ہو وہ امریکہ میں ہزاروں میل یہاں سے دور ہے، یہ یہاں سے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے وہاں مبارکباد پیش کرنے جائے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو مومنوں کو چھوڑ کر صرف دنیا کی خاطر، اسٹیٹس کی خاطر اور اپنی مال و دولت بتانے کی خاطر، ان کی حمایت حاصل کرنے کی خاطر وہ وہاں جا کے ان سے دوستیوں کی پینگیں بڑھاتے ہیں، صرف اس لیے ایبتغون عندہم العزہ۔ اللہ کہہ رہا ہے کیا تم اس لیے وہاں ان کو یہاں سے مبارکباد کے پیغام دے رہے ہو تاکہ تمہیں عزت ملے؟ ان سے عزت چاہتے ہو، شہرت چاہتے ہو، تم کوئی منصب چاہتے ہو تاکہ تم ان کی نظروں میں آ جاؤ گے کہ تم بھی ہو، اور جب وہ یہاں پر کچھ سوچیں تو تمہیں بھی کوئی عہدہ دے دیں۔ ایبتغون عندہم العزہ،
تم وہاں سے پینگے بڑھا کر عزت چاہتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ یہ تمہیں عزت دلائیں گے۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ارے عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے عزت تو ساری اللہ کے لیے ہے، بجائے اس کے کہ تم کافر اور مشرک طاقتوں اور قوتوں یا شخصیات سے تعلقات کو بڑھاؤ، تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کی رضا کی خاطر دین پر عمل کرو، تمہیں عزت خود اللہ دے گا۔ تم اللہ کے احکامات پر عمل کرو، اللہ تمہیں عزت دے گا، کیونکہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کہہ رہا ہے عزت تو اللہ کی ہے، رسول کی ہے اور مومنوں کے لیے ہے۔ تم سچا مومن بن جاؤ، عزت تمہارے پیچھے پیچھے ہوگی، تمہاری عزت کا محافظ بھی خدا ہوگا، کیونکہ عزت اللہ کی ہے، تم اللہ کے ہو گئے تو اللہ تمہارا ہو جائے گا۔ تو فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری عزت یہ اللہ کے لیے ہے۔ اور فرمایا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، فرمایا ہم نے کتاب میں نازل نہیں کیا یہ بات، اب یہ ان کو بتایا تم دوستی وہاں لگا رہے ہو نا، فلاں صدر، فلاں ملک، فلاں حکومت میری دوستی ہے، میرے تعلق ہے۔ رات کو الیکشن کے نتائج آتے ہیں کہ ایک شریف آدمی جیت گیا ہے، اور صبح فجر کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ فلاں بدماش جو ہے وہ بن گیا۔ یہ آپ کے ہاں ہوتا ہے، یہ جو گزشتہ رات کو ہوا، یہ دوستیاں ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں، باہر کی دوستیاں، یہ دین نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے، یہ عدل نہیں ہے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو قرآن میں یہ کہا تھا کہ جب بھی تم یہ سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے یا اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو تم نے ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے، فلا تقعدوا معہم، ان کے ساتھ مت بیٹھنا۔ کیا فرانس میں، جرمنی میں، ناروے میں، ڈنمارک میں، یو کے میں، یو ایس اے میں، آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں، ان تمام ملکوں میں قرآن کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا؟ کیا قرآن کا انکار نہیں کیا جا رہا؟ کیا مسلمانوں کے خلاف وہاں نفرت نہیں پائی جا رہی؟ کیا وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے نہیں نکالے جا رہے؟ کیا وہاں مسلمانوں کے خلاف قتل و غارت کے منصوبے نہیں بنائے جا رہے؟ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو منع کر دیا، فلا تقعدوا معہم، ان کے ساتھ مت بیٹھنا، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، جب تک کہ وہ تمہیں قرآن کو، رسول کو، سنت کو چھوڑ کر کسی اور موضوع پر گفتگو نہ کریں، تب تک تمہارا کوئی حق نہیں بنتا کہ ان کے ساتھ بیٹھو۔ کیوں؟ رسول کا مذاق اڑانے کے باوجود، قرآن کا مذاق اڑانے کے باوجود، دین کا مذاق اڑانے کے باوجود، اسلامی اقدار کا مذاق اڑانے کے باوجود، مسلمانوں کو تہس نہس کرنے کے باوجود، پھر بھی اگر تم ان کے جھولیوں میں بیٹھے ہوئے غزہ کی اینٹ سے اینٹ بجا کر اور لبنان کو تباہ و برباد کر کے، مسلمانوں کو قید کر کے، قتل و غارت ان کی کر کے، نسل کشی کر کے، پھر بھی اگر تم مسلمانوں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو تو فرمایا انکم اذا مثلہم، اس کا مطلب ہے تم بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے، انکم اذا مثلہم، تم بھی انہی کی طرح ہو۔ کیا مطلب؟ ہم یہودیوں سے کیا کہیں کہ تم مسلمانوں کو مار رہے ہو؟ اصل میں اس کا سبب یہ ہے کہ اے مسلمانوں، تم دین کو چھوڑ کر، مسلمانوں کو چھوڑ کر ان کی حمایت کر رہے ہو۔ اتنی قتل و غارت کے بعد، غزہ کی، لبنان کی، فلسطین کی تباہی کے بعد، تب بھی مسلمان جو ہے وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں ٹرمپ کا، اور کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ کفر کا، کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ جرمنی اور فرانس کا۔
کسی میں ہے جرات آگے آنے کی؟ آگے آ رہی یہ بات بھی فرمایا انکم اذا مثلہم، تم بھی ان کی طرح ہو، ہمیں تم سے کیا خیر کی توقع ہے؟ ہمیں اگر کوئی باہر سے آتی طاقت اور ہمیں نقصان پہنچاتی تو ہم نے تو تم سے کہنا تھا، اور تم ان کے ساتھ ملے ہوئے ہو۔ انڈیا نے ہم پر حملہ کر دیا، یہ شکایت مجھے آپ سے کرنی تھی، اور آپ اندرون کھانا اکٹھے بیٹھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اور سارے معاملات آپ کے اکٹھے ہیں، دنیا بھر میں کاروبار آپ کے اکٹھے، میں کس سے کہوں جا کے؟ تو فرمایا انکم اذا مثلہم، تم بھی ان کے ساتھ ہو۔ لیکن سن لو منافقو، اس وقت جہاں ہم بیٹھے منافقوں کا مرکز ہے یہ جگہ، ہر بندہ کوشش یہ کرتا میں دکھاؤں میں سب سے بڑا آپ کا مخلص ہوں، آپ کا دوست ہوں، میں آپ کے مسئلے حل کروں گا۔ لیکن سن لو ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، ان سارے منافقوں کو جنہوں نے اس وطن عزیز پاکستان کے اندر 76 سال کے بعد بھی اسلام کو نافذ ہونے نہیں دیا، اسلام کے نام پر بننے والے ملک کو مسلمان ملک بننے نہیں دیا، ان منافقین کو اور وہ کافرین جو ان کی حمایت کرتے ہیں، جو وہاں سے چن کر بھیجتے ہیں یہ وزیر ہے، یہ امیر ہے، یہ کبیر ہے، یہ فلاں ہے، جب تک وہاں سے منظوری نہ آئے یہاں بنتا ہی نہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان منافقین کو اور ان کافرین کو فی جہنم جمیعا، سب کو اللہ جہنم میں جمع کر دے گا۔ جیسے آج یہ ہمیں تو نظر نہیں آتے لیکن اندرون خانہ یہ سب ایک ہے، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جہنم میں بھی تم کو میں ایک ہی بناؤں گا، وہاں بھی میں تمہیں رکھوں گا، یعنی اکٹھا کر دوں گا۔ ان المنافقین ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ تبارک و تعالی منافقین اور کافرین کو جہنم میں اکٹھا کر دے گا۔ جیسے آج یہ وہاں پینگے بڑھا رہے ہیں دوستیوں کی، اسی طرح سے قیامت میں جہنم کے اندر بھی اکٹھے ہوں گے۔ اور سنیں اللہ کہہ رہے ہیں کہ سنو الذین یتربصون بکم، یہ جو تمہارا برا انجام دیکھنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ وطن عزیز پاکستان کے علاوہ ہم کہاں کی بات کریں؟ ہم ہندوستان کی بات نہیں کرتے، اس لیے کہ ہندوستان میں مسلمان آپ سے بڑا مسلمان ہے، آپ سے زیادہ پکا مسلمان ہے وہ۔ یہاں منافقین کی ایک بڑی تعداد بیٹھی ہے جو انتظار کر رہی ہے کہ مدارس ختم، مساجد ختم، مولوی ختم۔ مولوی سے خدا سے تو لڑ نہیں سکتے، رسول سے لڑ نہیں سکتے، قرآن کو برا بھلا کہہ نہیں سکتے، آج آ کے یہ بیچارے مساکین علماء کے خلاف بکواس بھی کریں گے، لڑائی بھی کریں گے، برا بھلا بھی کہیں گے۔ مولوی 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 کب کہتا ہے کہ تم حکومت نہ کرو؟ مولوی کب کہتا ہے کہ ہمیں اقتدار میں لاؤ؟ مولوی یہ نہیں کہتا، مولوی یہ کہتا ہے کہ انسان کے بچے بنو، اللہ اور رسول کے احکامات پر عمل کرو۔ مولوی آپ سے یہ کہتا ہے، مولوی یہ نہیں کہتا کہ میں اقتدار میں آنا چاہتا ہوں، نہیں، مولوی کہتا ہے تو اچھا لگتا ہے اقتدار پر، لیکن اور اچھا لگے گا، خوبصورت لگے گا جب اللہ کے احکامات کو نافذ کرے گا، جب تو عدل کرے گا، جب تو انصاف کرے گا۔ مولوی بیچارہ تو یہ کہتا ہے، لیکن یہ خدا کے احکامات کی تو مذاق اڑانے کی ہمت نہیں، تو بیچارہ مولوی سامنے نظر آ جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کو چندہ بھی دیتا ہے، تنخواہ بھی دیتا ہے، اس لیے اس پر خوب غصہ نکالتا ہے۔ اصل میں وہ خدا سے لڑائی کر رہا ہے۔ اور سنو الذین یتربصون بکم، یہ جو منافقین ہیں جو انتظار کر رہے ہیں کہ اسلام ختم ہو جائے، ملا ختم، مدارس ختم، مساجد ختم۔ آپ کو نہیں اندازہ، پتہ نہیں کیونکہ تعلق ہی نہیں ہے نا، ورنہ مساجد اور مدارس کے لوگوں سے پوچھئے کیا کیا قانونی پابندیاں جو ہیں وہ لگائی جا رہی ہیں رجسٹریشن کے معاملے پر۔ فرمایا فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، یہ منافقوں کی عادت بتائی جا رہی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دے دے، اسلام کو فتح دے دے، یہاں پر احکامات الہیہ نافذ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، یہ منافقین آپ کے پاس آ جائیں گے ہاتھ باندھتے ہوئے اور کہیں گے ہم آپ کے ساتھ تھے نا، ہم آپ کے ساتھ نہیں تھے؟ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، کیا ہم آپ کے ساتھ نہیں تھے؟ اگر یہ منظر دیکھنا ہو تو آپ کو صبح سرحد کی تاریخ پڑھنی ہوگی، اور وہاں پر مفتی محمود کی حکومت بنی، جب وہ وزیر اعلیٰ بنے تھے تو وہ چٹائی پر بیٹھتے تھے
اور یہ جو جن کا نام بھی آپ نہیں لے سکتے، سیکورٹی لگی ہوئی ہے، یہ سارے کے سارے وہاں جا کے یوں ان کے سامنے بیٹھتے تھے اور کہتے تھے الم نکن معکم، مفتی صاحب ہم آپ کے ساتھ نہیں تھے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے، یا اللہ نے دکھایا ہے، مزید دکھائے گا کہ جب یہ دین کے درویش جب یہ کامیاب ہو جائیں گے تو یہ سارے منافق وہاں جمع ہو جائیں گے، جی وہ ہم تو آپ کے ساتھ تھے، ہم آپ کے لیے کام کر رہے تھے۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں اور منافقوں کو فتح مل جائے، چاہے جنگ میں ہو چاہے کچھ، تو قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو کہیں گے دیکھو ہم تمہارے ساتھ تھے نا، اور اگر ہم تم سے اگر جدا ہوئے بھی تھے تو ہم تو مومنوں کے ساتھ مل کر ان کے شر سے تمہیں بچایا تو تھا نا۔ اسلامی حکومتوں کا کردار اگر دیکھنا ہو تو یہ آیات آئینہ ہے۔ میں نمبر بتا دیتا ہوں سورہ نساء کی، خود جا کے جو بھی تفسیر آپ کے پاس ہے وہ پڑھیے گا اور سر دھنیے گا اور کوشش کیجئے گا کہ آپ کو سمجھ آ جائے، آپ کو نظر آ جائے گا، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں، لیکن ایسے اسلامی ممالک آپ کو نظر آ جائیں گے جو یہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ کفار سے جا کے کہتے ہیں ویسے ہمارے ساتھ ہیں، وہ مسلمان جو ہوئے ہمیں ہمدردی ہے، لیکن کردار ان کا یہ ہے کہ وہ مومنوں کا ساتھ نہیں دے رہے، اندر رہ کر کافروں کی حفاظت کر رہے ہیں، اندر رہ کر ان کے منصوبوں کو پایا تکمیل پہنچا رہے ہیں، یہ منافقین ہیں۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے سن لو، ہم اپنے آپ کو بہت بے بس پاتے ہیں، اور مسلمانوں اپنے آپ کو بہت بے بس پاتے ہو، آپ بھی اور ہم بھی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو اسلام کے اندر سے آواز آتی ہے یار اتنا میں بے بس ہوں کہ نہ دین کی بات، نہ قرآن کی بات، نہ حدیث کی بات، نہ سیرت کی بات، کوئی بات ہے ہی نہیں، پھر بھی مسلمان اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اللہ کہہ رہے سن، یہ سارے منافقین ہیں، اور یاد رکھو آج ہم ایک دوسرے سے پوشیدہ ہیں، تو مجھے نہیں دیکھ سکتے، میں تمہیں نہیں دیکھ سکتا، لیکن ایک دن اللہ نے رکھا ہی اسی لیے تاکہ سب کو وَحُصِّلَ مَا فِي صُدُورِكُمْ، جو تمہارے دلوں میں نکال کر چٹا پٹا تمہارا کھول دے اور سامنے رکھ دے۔ فرمایا فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن رکھا ہی اس لیے تاکہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے، اور اعلان کیا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج مومنوں سے الگ ہو جاؤ، الگ لائن بنا دی جائے گی۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ کا منظر وہاں دیکھا جائے گا، مومنوں کے چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے اور منافقین کے چہرے اس وقت کالے ہوں گے اور آگ جیسے ہوں گے یہ چہرے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ کا منظر وہاں پر آئے گا۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون کا جب اعلان ہوگا تو اللہ کہہ رہا ہے قیامت تو ہم نے رکھی اس لیے تاکہ جو ہے قیامت کے دن فیصلہ کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور ایک بات تمہارے لیے خوشخبری ہے، یہ آیت پڑھنا اللہ کی قسم جا کر، اگر حوصلہ جینے کا نہ پیدا ہو تو کہنا، اللہ کہہ رہا ہے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی کافروں کو کبھی بھی مومنوں پر غالب ہونے نہیں دے گا۔ اب آپ کہیں گے دنیا بھر میں رسوا ہیں تو مسلمان، مغلوب ہیں تو مسلمان، مظلوم ہیں تو مسلمان، اور اللہ کہہ رہے کہ میں کبھی بھی کافروں کو غالب نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ کی قسم اللہ کا یہی اعلان ہے، وہ غالب نہیں ہونے دے گا مومنوں پر کافروں کو، لیکن مومن جب بھی مغلوب ہوا یہ اپنے ہاتھوں خود ہوا، اس نے اپنے ہاتھوں خود ظلم کیا، اس نے اپنے ہاتھوں خودکشی کی، اپنی اس نے خود کو نقصان خود پہنچایا، کسی اور نے نہیں پہنچایا۔ آج بھی دنیا بھر میں مسلمانوں کو جو نقصان ہو رہا ہے وہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ یہ نام نہاد مومن، یہ نام نہاد مسلم، یہ نام کے صرف رہ گئے، انہوں نے اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کیا۔ اور وہ احکامات کیا ہیں؟ اللہ نے کہا متحد ہو جاؤ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ پیغام ہے اللہ کا، اے مومنو وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، الگ الگ نہیں ہو جانا،
اللہ کی قسم یہ سارے مسلمان آج بھی متحد ہو جائیں اور طاقتور ہو جائیں اور الگ الگ ہونا چھوڑ دیں، فرقہ فرقیاں چھوڑ دیں، اپنی جماعتیں گروہیں مفادات چھوڑ دیں، ہمارے سب کے مفادات ایک ہیں، مسلمان کے مفادات ہر جگہ ایک ہیں، ہمارا خدا ایک، رسول ایک، قرآن ایک، کعبہ ایک ہے، ہمارا تو سب کچھ ایک ہے، تو ہم اگر ایک بن جائیں تو یہ پہلی شرط ہے، اور دوسری شرط یہ ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم، اپنی قدرت کے مطابق، طاقت کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنے علم کے مطابق، اپنی ریسرچ کے مطابق تم اسلحہ جمع کرو، لڑائی کی تیاری کرو، جنگ کی تیاری کرو۔ صرف آرمی بنا لینا اور اس کے لیے اسلحہ جمع کر لینا بھی کافی نہیں، بلکہ یہ دو باتیں ہو گئی، اسلحہ جمع ہو، امت میں اتفاق ہو، یہ دو باتیں، اور تیسرا یہ کہ جذبہ جہاد پیدا ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو ہرا نہیں سکتی۔ آج اللہ کی قسم مٹھی بھر مسلمان وہاں پر سارے یورپ سے لڑائی کر رہے ہیں، غزہ کے اندر، لبنان کے اندر، آپ سعودی عرب ساتھ نہیں، UAE ساتھ نہیں، آپ کا قطر ساتھ نہیں، آپ کے دیگر اردن آپ کے ساتھ نہیں، اسی عراق آپ کے ساتھ نہیں، دیگر ممالک آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ جب اور ممالک آپ کے ساتھ نہ ہوں، ایک مختصر سا مسلمانوں کا گروہ اگر وہ ظالم کا ہاتھ پکڑنے پر طاقت رکھتا ہے، اگر یہ سارے مل جائیں تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ اگر مسلمان متحد ہو جائیں، فیصلہ کر لیں کہ وہ جو اسلامی فوج بنائی گئی، جس کا مرکز مکہ کو بنایا گیا، وہ جو اسلامی فوج ہے، وہ مسلمانوں کی جو فوج ہے، ان کا جو اسلحہ ہے، وہ اگر وہاں مسلمانوں کی حفاظت کے لیے استعمال ہو تو میں یہ قسم کھاتا ہوں، یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ نے کہا کبھی بھی کافر تم پر غالب نہیں آ سکتے۔ اس کی اتنی سی جھلک تو آپ کو نظر آ رہی ہے کہ اگر غزہ اور فلسطین کے مسلمان اگر وہ پورے یورپ سے ٹکر لے کر انہیں روکے ہوئے ہیں اور اب بھی وہ قائم ہے اپنے فیصلے پر، استقامت انہیں حاصل ہے، ملک کے لیے، اسلام کے لیے، بیت المقدس کے لیے وہ اگر لڑ رہے ہیں اور لڑائی کرنے کے لیے میدان میں موجود ہیں، تو اللہ کی قسم اگر سارے مسلمان جمع ہو جائیں تو کیا حال ہو؟ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم مغلوب ہیں، اگر ہم مظلوم ہیں، تو اس وجہ سے ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے، ہمیں مسلمانوں سے کوئی ہمدردی نہیں، ہمارا اپنا اپنا اسلام ہے سب کا، ہمیں اپنے اپنے لام سے مطلب ہے، اسلام سے کوئی مطلب نہیں۔ اسی طرح سے ہمارے اپنے اپنے مفادات ہیں، ہم اسلام مسلمانوں کے مفادات کو ایک نہیں سمجھتے۔ پھر اس کے بعد اکثر مسلمان ممالک کے پاس نہ فوج ہے، نہ آرمی، اور نہ ان کے پاس جو ہے وہ اسلحہ ہے، یہ سب تیاری ہوتی ہے۔ آپ نے اپنی سیکورٹی دوسروں کو دے رکھی ہے، ان کو پیسہ دیتے ہیں آپ، وہ آپ کی سیکورٹی کے لیے آپ کے ملک کے اندر اڈے بنا کر آپ کو کنٹرول کیے ہوئے، گویا کہ آپ کو لگام ڈالے ہوئے، تو یہ شرم اور حیا کی بات ہے۔ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کبھی بھی مغلوب نہیں ہو سکتے، لیکن اگر ہم مغلوب ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غلطی ہماری ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے، اور وہ کوتاہی یہی ہے کہ نہ ہمارے اندر اتحاد، نہ ہمارے اندر شعور، نہ ہم نے اللہ کی رسی کو پکڑا، نہ اسلحہ جمع کیا، نہ ہمیں کفار، بلکہ ہم تو کفار کی حمایت کے لیے آپس میں لڑتے ہیں، ہم تو یہ جتاتے ہیں ایک دوسرے کو میرا فلاں سے تعلق ہے، میرا فلاں سے تعلق، حالانکہ ہم سب کا تعلق خدا اور رسول سے ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، یہ جو منافقین ہیں یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اپنے خیال میں وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، جبکہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس دھوکے کی ترکیب نکالتا ہے، تدبیر کرتا ہے، اور حالت ان کی یہ ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ یہ مسلمان آپ کو یہاں بھی، یہ منافق یہاں بھی مل جائیں گے، منافقوں کے بارے میں ہے، ذرا غور کیجئے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے آتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی سے آتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے آتے ہیں، لیکن کیوں آتے ہیں؟ یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے آتے ہیں،
تاکہ لوگ ہم پر اعتماد کریں کہ ہم نماز پڑھنے والے ہیں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر تھوڑا سا. تو اللہ کا ذکر وہ تھوڑا سا کرتے ہیں، یعنی نماز جو پڑھنے آتے ہیں وہ صرف سستی کی وجہ سستی سے آتے ہیں، یہ دکھانے کے لیے کہ ہم نمازی ہیں. نمازی ہے نہیں، دل سے نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، دل سے ان کا سجدہ کرنے کو جی نہیں چاہتا، دل سے وہ مسلمانوں کے حق میں نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ کھڑے ہوئے نماز پڑھتے تھے، ساتھ کھڑے رہتے تھے. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، وہ دل سے نماز نہیں پڑھتے ہیں، وہ دل سے اسلام کے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ وہ صرف دکھانا چاہتے ہیں، لوگوں کو حمایت لینا چاہتے ہیں کہ میں بھی مسجد میں جاتا ہوں، ہمارا بھی دین سے تعلق ہے. وہ صرف حمایت لینے کے لیے ایسا کرتے ہیں. بس یاد رکھیے، ایسی یہ ہیں وہ نمازیں جو دکھاوے کے لیے پڑھی جائیں، جو شہرت کے لیے پڑھی جائیں، جو ذاتی مفاد کے حصول کے لیے پڑھی جائیں. کل قیامت کو یہ نمازیں جب پہنچیں گی آسمان پر تو وہاں سے یہ گٹھڑی باندھ کر اس کے منہ پر مار دی جائیں گی. یہ ہے تیری نمازیں جو پڑھی ہوئی ہیں، جو تو نے دکھاوے کے لیے پڑھی تھی. وہ دکھا دیا ہم نے لوگوں کو یہ نمازی ہے، یہ سب کچھ، اس کا کوئی اجر نہیں، اور وہ پڑھی ہوں گی. اللہ پاک سے یہ دعا ہے رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اخلاص کے ساتھ نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جن احباب نے سنت ادا